السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاؤنڈیشن ٹریننگ کورس اسپیکر ڈپارٹمنٹ ہمارا دوسرا سیشن ہے، اور دوسرے سیشن میں انشاءاللہ ہم چند بیسک اور بنیادی چیزوں کو سیکھیں اور سمجھیں گے جو کہ ایک اسپیکر کے لیے ضروری ہیں اپنی لائف میں، اس کو پریکٹس کرنا، اس کو شامل کرنا، ایڈ کرنا۔ سب سے پہلی چیز، ہاؤ ٹو پریپیئر یور سیلف، کہ ایک اسپیکر کو جس نے مستقبل میں ایک مبلغ بننا ہے، ایک موٹیویشنل اسپیکر بننا ہے، یا ایک ٹرینر بننا ہے، یا پبلک اسپیکر بننا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چند بیسک اور بنیادی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھے، پھر اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں لائے، اور پھر اس کے مطابق پلاننگ کرے، اور پھر اس کے بعد اس کی ایگزیکیوشن کی طرف آئے۔ تو جب تک آپ کے پاس کوئی پراپر پلان نہیں ہوگا، کوئی لاہ عمل نہیں ہوگا، کوئی ہدف نہیں ہوگا، کوئی گول یا ٹارگٹ نہیں ہوگا، کوئی ویژن نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی سوچ نہیں ہوگی، تو آپ اس چیز کو حاصل بھی نہیں کر پائیں گے، لاکھ کوشش کر لیں، لیکن آپ کہاں اس چیز کو حاصل کرنا ان ظاہری اسباب کے بغیر ممکن نظر نہیں آتا۔ اس لیے آپ ان چند بیسک اور بنیادی چیزوں کو سمجھ لیں، سیکھ لیں اور پریکٹس کریں۔ انشاءاللہ بہت کم ٹائم میں بہت اچھی تیاری ہو جائے گی، بہت کم ٹائم میں بہت سی چیزوں کو آپ سیکھ اور سمجھ جائیں گے اور عملی میدان میں آ پائیں گے۔ سب سے پہلی چیز، گول۔ اب یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے اس شخص کے ذہن میں جس نے آغاز کیا ہے اس شعبے، اس فیلڈ میں آنے کا، کہ میں خود کو تیار کیسے کر سکتا ہوں، تو سب سے پہلا اس کا جواب کہ آپ خود کو تیار کرنے سے پہلے، یا یہ خود کو تیار کرنا سوچنے سے پہلے، اپنا ایک گول سیٹ کریں، اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کریں، ایک ہدف کا تعین کریں، اور یہ تعین، یہ گول سیٹنگ، یہ ویژننگ، یہی آپ کو آپ کے مقصد کی طرف لے کے جانے کے لیے پہلا قدم ہے۔ تو گول سیٹ کرنا، وہ گول آپ کا اگر آپ پوری لائف کا نہیں کر سکتے تو کم از کم 1 سال کا آغاز کریں، 1 سال کا بھی نہیں کر سکتے تو 1 مہینے کا، اور 1 مہینے کا بھی اگر آپ کے لیے کرنا ممکن نہیں تو کم از کم 1 ہفتے کا گول یا ٹارگٹ سیٹ لازمی کریں، اس ویژن کے حوالے سے، اس سکل کو سیکھنے کے حوالے سے۔ کم از کم جو شارٹ آپ کا ڈوریشن ایک ٹارگٹ کا سیٹ ہوا ہے وہ 1 ہفتہ سیٹ ہوا، کیونکہ آپ کو ابھی آپ نے سیکھا نہیں کہ پلاننگ کیسے کرتے ہیں، یا گول سیٹنگ یا ویژننگ کیسے کی جاتی ہے، تو آپ کے لیے لائف کا یا 1 سال کا یا 1 مہینے کا کرنا شاید ممکن نہ ہو۔ تو آپ کم از کم 1 ہفتے کا کر لیں کہ میں نے گول سیٹ کیا ہے، میں نے اس کام کو سیکھنا ہے۔ اب اس کام کو سیکھنے کے لیے مجھے اس 1 ہفتے میں کیا کیا کرنا ہے، اس کے سٹیپس بنا لیں۔ پیر کو یہ کرنا ہے، منگل کو یہ کرنا ہے، بدھ کو یہ کرنا ہے، جمعرات کو میں نے یہ کرنا ہے کام، جمعے کو یہ کرنا ہے، ہفتے کو یہ کرنا ہے، اور اتوار کو یہاں تک میں نے پہنچنا ہے۔ تو 1 ہفتے کا پورا لایا عمل، پوری پلاننگ آپ نے ہدف طے کر کے مکمل کی، اور اس کے مطابق اب ایگزیکیوشن کا آپ نے آغاز کر دیا۔
تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو ہیلپ کرے گی، جو پہلی سیڑھی ہے، جو فرسٹ سٹیپ ہے، جو فرسٹ فیز ہے کسی بھی بڑے سے بڑے مقصد کو حاصل کرنے کا، وہ پلاننگ، گول سیٹنگ، ویژننگ ہے۔ اس کے بغیر آپ کہیں نہیں پہنچ سکتے، لاکھ باتیں کر لیں لیکن وہ صرف باتیں ہی ہوں گی، آپ عملی طور پر کہیں پہنچ نہیں پائیں گے، اینڈ رزلٹ اس کا زیرو ہی ہوگا۔ تو گول سیٹنگ یہ سب سے بیسک اور بنیادی چیز ہے۔ ابھی اس کے اوپر گفتگو نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ابھی ہم نے صرف کمیونیکیشن کو فوکس کر کے بات کرنی ہے۔ جو احباب، جو ساتھی ویژننگ یا گولز اینڈ ٹارگیٹ سیٹنگ کو سیکھنا چاہیں تو وہ اپنے سینئر سے، ٹرینر سے رابطہ کر لیں۔ اس کے اوپر بھی ہماری ورکشاپس ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے بھی گائیڈ کر دیا جائے گا۔ دوسری چیز جو اسپیکر کے اندر ہونی چاہیے، جو ایک پبلک اسپیکر کے اندر ہونی چاہیے، وہ پاور آف بیلیف، یقین کی طاقت، کہ میں کر سکتا ہوں۔ ہاں، میرے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، میرے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سکل رکھی ہے، اور یہ بیسک لائف سکل ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے۔ تو آپ کو اس چیز کا یقین کہ میرے اندر یہ سکل ہے، میں کر سکتا ہوں، بس مجھے تھوڑا سا محنت کرنا ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا مجھے ٹائم لگانا ہے، ٹائم کی انویسٹمنٹ کرنی ہے، کچھ مجھے اپنے ٹائم کے ساتھ ہو سکتا ہے مجھے کوئی تھوڑی سی فائنینشیل انویسٹمنٹ بھی کرنی پڑے اس اسکل کو امپروو کرنے کے لیے، پالش کرنے کے لیے، انکریز کرنے کے لیے، تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس بات کا یقین ہوگا تو آپ کا قدم عمل کی طرف آئے گا، آپ ایگزیکیوشن کی طرف آئیں گے، ورنہ صرف باتیں ہوں گی، صرف الفاظ ہوں گے، صرف لفاظی ہوگی، عملی میدان میں آپ نہیں آ پائیں گے اگر یقین نہیں ہے۔ عملی میدان میں آنے کے لیے یقین کی ضرورت ہے، یقین ہوگا تو عملی میدان میں آئیں گے۔ اس کی مثال بہت واضح اور موٹی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام، یقین کامل تھا کہ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور ہوا کا فرشتہ آیا اور پانی کا فرشتہ، بارش کا فرشتہ آیا کہ آپ کہیں تو بجھا دیا جائے آگ کو۔ تو یقین کیسا تھا؟ نہیں، مجھے یقین ہے میرے رب پر کہ وہ مجھے بچا لے گا۔ تو فرشتے کو بھی تو بھیجا اللہ نہیں تھا، لیکن ان کا تعلق اور محبت اللہ سے ایسی تھی کہ مجھے تمہاری بھی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ مجھے اللہ تعالیٰ بچائیں گے، مجھے اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ یقین تھا جو انہیں اس وقت بھی ریلیکس تھے، مطمئن تھے، اور بالکل اپنی نارمل کنڈیشن میں تھے۔ جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا اور وہ آگ کی طرف بڑھ رہے تھے، تب بھی یقین کامل ہونے کی وجہ سے انہوں نے مدد بھی قبول نہیں کی فرشتوں کی طرف سے، بلکہ کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ میری مدد کرے گا، اور وہ ڈائریکٹ میری مدد کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم دیا آگ کو سلامتی والی ہو جا، تو سلامتی والی ہو گئی۔ یہ یقین کے اوپر مدد آئی ہے، اور یہ عمل بھی یقین کی بنیاد پہ ہوا۔ جب عمل یقین کی بنیاد پہ ہوا تو اس عمل کی برکت سے اللہ کی مدد بھی آ گئی۔ تو ہمارا عمل بھی یقین کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ جتنا یقین مضبوط ہوگا، اتنا بڑا سٹیپ لینا، اتنا بڑا قدم اٹھانا، اتنے بڑے اقدام کرنا، اتنی بڑی تحریک کی بنیاد رکھنا، اتنا بڑا فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے جتنا یقین کامل اور پختہ اور اللہ پہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ صلاحیت اللہ نے میرے اندر رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے
اس صلاحیت کو شائن اور پالش کرنے کے لیے مجھے وقت دے دیا، مجھے متعلقہ افراد دے دیے، مجھے ایک پلیٹ فارم دے دیا. ہاں بس اب میں نے اسے پالش کرنا ہے، میں نے اسے شائن کرنا ہے. اور شائن بھی کیوں کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. پالش بھی کیوں کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اس کو امپروو بھی کیوں کرنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور حرمت اور ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے. اب اس یقین کے ساتھ جب میدان میں اتریں گے تو آپ کے لیے کام کرنا، آپ کے لیے اس اسکل کو امپروو کرنا مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو یہ دوسرا پوائنٹ تھا. میں مختصر اس سیشن میں گفتگو کر رہا ہوں، اور کوشش ہے کہ مختصر ہی آپ حضرات کے سامنے بات کر دی جائے اس سیشن میں، کیونکہ یہ ریکارڈڈ ہے اور لائیو سیشن ہو تو اس میں مزید وضاحت بھی اور ایکسپلینیشن بھی دی جا سکتی ہیں. لیکن یہ شارٹ سیشن ہے اور ریکارڈڈ ہے، تو اس وجہ سے اس میں آپ کے سامنے گفتگو پوائنٹس مختصر ہی رکھے جا رہے ہیں. تیسری چیز تھنکنگ. آپ نے جس چیز کا ویژن بنا لیا ہے، مقصد بنا لیا ہے، ٹارگٹ گول سیٹ کر لیا، اب اس کے متعلق سوچنا، ڈرل ڈاؤن کرنا، روزانہ اس کے اوپر اپنے آپ کو لے کے آنا، اس کیفیت میں لے کے جانا، پازیٹیو ایفرمیشن، پازیٹیو الفاظ اس کے لیے کچھ بنا لینا اور ان کو ریپیٹ کرنا تنہائی میں کانشیسلی، یہ بھی ضروری ہے. یہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے، آپ کو آپ کے ویژن کی طرف دھکا دیتا ہے، آپ کو آپ کے گول اور ٹارگٹ کی طرف لے کر جاتا ہے، پش کرتا ہے، پمپ کرتا ہے. تو یہ بھی ضروری ہے کہ آپ سوچیں سوچیں سوچیں. آپ بلیو کریں کہ میں نے دو چیزیں، بلکہ تیسری چیز بھی کافی حد تک صرف سوچ کے سیکھی ہے. ایک سائیکل چلانا، دیکھا، سوچا، سیکھ لی. بائک چلانا، دیکھا، آبزرو کیا، سوچا، ریپیٹ کیا، سوچنا بار بار، سوچتا رہا اور سیکھ لی. یعنی کہ میں نے سائیکل کسی سے باقاعدہ نہیں سیکھی، بائک میں نے کسی سے نہیں سیکھی، یہ صرف سوچ کے، آبزرو کر کے، دیکھ کے، آبزرو کر کے، اس کے بعد سوچ کے اس کو سیکھ لیا. اور تیسری چیز گاڑی چلانا بھی میں نے دیکھ کے اور سوچ کے سیکھی، باقاعدہ کسی اسکول سے جا کے، کسی ٹرینر سے نہیں سیکھی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، ان کو آپ بہت زیادہ اچھے انداز میں، بہت پازیٹیو وے میں، بہت زیادہ پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں. ہاں جی، اب ڈائریکشن آپ کے پاس ہے، پازیٹیو وے میں استعمال کریں یا نیگیٹیو وے میں استعمال کریں، حق کے راستے میں استعمال کریں یا حق کے خلاف استعمال کریں. استعمال جو ہوتی ہیں، کی جا سکتی ہیں، اختیار آپ کے پاس ہے، اور اسی اختیار کا پھر آپ سے سوال ہوگا. اس کے بعد ریڈنگ بھی ضروری ہے. آپ نے بیان کرنا ہے، بولنا ہے، بتانا ہے، نئے سے نئے پوائنٹ، نئے سے نیا ٹاپک، نیا سے نیا ایشو، حالات حاضرہ کے متعلق آپ کی معلومات، آپ کا علم، آپ کی انفارمیشن، آپ کا نالج ٹیسٹ ہوتا ہے. کیونکہ آپ کا جو ٹاپک ہے، جس ٹاپک پہ آپ نے بات کرنی ہے، ڈے ٹو ڈے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ معاملات ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ ایشوز پیدا کیے جاتے ہیں. اس ٹاپک کے اوپر، ختم نبوت اور ناموس رسالت کے اوپر آپ کو اپڈیٹ ہونا ہے، اپڈیٹ رہنا ہے، تاکہ آپ لیٹسٹ انفارمیشن اپنے آڈینس کو دے سکیں اور ان کے سامنے تصویر کا اصل چہرہ رکھ سکیں، کرنٹ سینیریو پیش کر سکیں. اس کے لیے ریڈنگ بہت ضروری ہے، مرکزی اور بنیادی کردار ادا کرتی ہے. ورنہ آپ کے پاس صرف چند الفاظ ہوں گے جن کو آپ بار بار ریپیٹ کر رہے ہوں گے. صرف چند الفاظ کو بار بار ریپیٹ کرنا اسپیکرشپ نہیں ہے، پبلک اسپیکنگ نہیں ہے. اپڈیٹڈ نالج ڈیلی بیس پہ آپ طے کریں کہ آپ نے 10 پیجز پڑھنا ہے یا 5 پیجز کو پڑھنا ہے. کم از کم ایک صفحہ ڈیلی پڑھ لیں تو بھی آپ کا نالج تو بڑھ. تو یہ بنیادی اور مرکزی کردار ادا کرتا ہے آپ کے اسکل کو امپروو کرنے میں. ٹریننگ سیشنز
یہ بھی ضروری ہے ٹریننگ سیشنز جہاں پر ہو رہے ہیں آپ کی اسکل کو امپروو کرنے کے حوالے سے وہاں پہ لازمی جائیں، پارٹیسپیٹ کریں. فری ہو رہے ہیں تو جائیں، اور فری نہیں ہو رہے پیڈ ہو رہے ہیں تو بھی جائیں. ہماری اکثر پاکستانی قوم کی ایک یہ نیشنل عادت بن چکی ہے کہ ہم صرف فری ٹریننگز میں یا فری چیزوں کو اویل کرتے ہیں، جو پیڈ ہوتی ہیں وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، حالانکہ اس سے کچھ بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، حاصل ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ پیڈ ورک شاپس بھی لازمی لیں، تاکہ جب آپ کا مال بھی لگے گا، آپ کا وقت بھی لگے گا، آپ کی انرجی بھی لگے گی، آپ کی سوچ بھی لگے گی، آپ کی فکر بھی لگے گی، تو آپ کے دل میں اس کی اہمیت بڑھے گی، شوق بڑھے گا، موٹیویشن بڑھے گی، ڈائریکشن ملے گی، کلیئرٹی آئے گی. تو اس لیے ٹریننگ سیشنز لازمی لیں جو اس ٹاپک پہ ہو رہے ہوں، جس سے آپ کی اسکل کو امپروو کرنے میں آپ کو وہ سیشنز ہیلپ کریں. تو آپ لازمی ان سیشنز میں چاہے شرکت کریں. اس کے ساتھ ساتھ ایکسچینج آف ویوز ود ایکسپرٹ، جو اس شعبے کے ماہرین ہیں اگر آپ کو اویلیبل ہیں تو بہت اچھی بات. نہیں تو آپ اپنے ٹرینر سے، اپنے سینئر سے، اپنے اسکلز کے حوالے سے، اپنی کمیونیکیشن کے حوالے سے ڈسکشن کرتے رہیں، بات کرتے رہیں، پوچھتے رہیں، سیکھتے رہیں، ڈائلاگ کرتے رہیں. اس سے بھی آپ کی اسکل بہت امپروو ہوتی ہے، کیونکہ آپ ابھی میدان میں آپ نے اترنا ہے، اور وہ پچھلے 5 سال سے، پچھلے 10 سال سے، پچھلے 15 سال سے اس فیلڈ میں ہے، کام کر رہا ہے، اسپیکنگ، پبلک اسپیکنگ کر رہا ہے، ٹریننگ دے رہا ہے یا موٹیویشن دے رہا ہے. تو وہ اس کے پاس پچھلے 10 سال کا ایکسپیرینس ہے، 5 سال کا ایکسپیرینس ہے، یا ایون کہ 2-3 سال کا بھی ایکسپیرینس ہے. تو وہ فیلڈ کا ایکسپیرینس ہے، آپ نے بھی فیلڈ میں اترنا، تو وہ آپ کو اپنا یہ ایکسپیرینس شیئر کر سکتا ہے، جو کہ آپ شاید 2 سال 3 سال کے بعد حاصل کریں. وہ آپ کو اگر آپ اس کے ساتھ اس پہ مشاورت کرتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں، اس کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں، مستقل اس سے مشورہ کرتے ہیں، تو وہ آپ اپنے 10 سال کا یا 5 سال کا یا جتنا اس کا ایکسپیرینس ہے وہ آپ کے ساتھ چند ڈسکشنز میں آپ کو بتا دے گا، آپ کے ساتھ شیئر کر دے گا، آپ کو سکھا دے گا. تو وہی چیزیں جو آپ نے فیلڈ میں اتر کے مار کھا کے سیکھنی ہیں، غلطیاں کر کے سیکھنی ہیں، وہ غلطیاں کیے بغیر آپ سیکھ جائیں گے. تو اس سے آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور اسکل بھی امپروو ہو جائے گی. اور آخری چیز پریکٹس، جو کہ سب سے بنیادی چیز ہے، سب سے مرکزی چیز ہے کہ پریکٹس کرنی ہے. اور پریکٹس کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت سے طریقے ہیں. آپ کے پاس اگر مجمع نہیں ہے، آڈینس نہیں ہے، لسنرز نہیں ہیں، تو آپ کے پاس آپ ہیں. آپ کے پاس آپ ہیں کیا مطلب؟ آپ کمرے میں بند ہو جائیں اور کمرے میں کسی قسم کا کوئی فرد نہ ہو، نہ آ سکے. اب آپ ڈیلیور کریں، اور اس انداز میں ڈیلیور کریں کہ آپ سٹیج پہ کھڑیں، آپ کلاس میں کھڑیں، اور آپ کے سامنے ہزاروں کا مجمع ہے، آپ کے سامنے ایک بہت بڑا مجمع ہے، اور آپ بیان کر رہے ہیں، آپ گفتگو کر رہے ہیں، آپ وہاں پہ اسپیک کر رہے ہیں، پبلک اسپیکنگ آپ کر رہے ہیں. آپ یہ زیوم کر کے اپنے روم میں شروع کر دیں، اور ایک چیز ساتھ کہ وہ ریکارڈ کریں، اپنی ساری گفتگو کو ریکارڈ کریں، اپنی ساری باتوں کو ریکارڈ کریں. آپ کیا بات کر رہے ہیں یہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ اپنی کی ہوئی اس 5 منٹ کی یا 10 منٹ کی یا 15 منٹ کی یا ایون کہ 2 منٹ کی بھی ریکارڈنگ کو سنیں گے. آپ آغاز 2 4 5 منٹ سے کر دیں، پھر آہستہ آہستہ ٹائم کو بڑھاتے رہیں، لیکن وہ ریکارڈ لازمی کریں. ریکارڈ کرنے کے بعد لازمی سنیں، اور سنتے وقت پین اور نوٹ بک آپ کے پاس ہونی چاہیے، تاکہ آپ ان پوائنٹس کو، ان الفاظ کو، ان ورڈز کو، ان سٹیٹمنٹس کو نوٹ کر سکیں جو آپ نے غلط بولیں، یا جن الفاظ کی ادائیگی آپ نے درست نہیں کی، وہ آپ لازمی نوٹ کریں، تاکہ جب آپ دوبارہ بولنے کے لیے کھڑے ہوں یا دوبارہ بولنے کے لیے
آپ اپنے روم میں آئیں تو آپ پچھلی والی غلطی کو ریپیٹ نہ کریں، دہرائیں نہیں۔ اس سے آہستہ آہستہ امپروومنٹ آئے گی، کانفیڈنس آئے گا، سبجیکٹ گرپ آئے گی، اور پریکٹس بہت ہی مرکزی اور بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ پریکٹس کے بغیر آپ سٹیج پہ نہیں جا سکیں گے۔ پریکٹس کے بغیر آپ کے لیے مجمع کو ہینڈل کرنا ممکن نہیں ہے۔ وہاں پہ آپ کے پاس نالج جتنا بھی ہے، انفارمیشن جتنی بھی ہے، معلومات جتنی بھی ہے، علم جتنا بھی ہے، بک ریڈنگ جتنی بھی ہے، اور آپ نے ٹریننگ سیشنز جتنے بھی اٹینڈ کیے ہیں، لیکن اگر پریکٹس نہیں ہے تو آپ زیرو ہیں۔ پریکٹس نہیں ہے تو آپ صفر ہیں۔ پریکٹس نہیں ہے تو آپ مجمع کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ مجمع کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے۔ یہ پریکٹس ہی آپ کو وہاں پہ جا کے کھڑا کرے گی، یہ پریکٹس ہی آپ کو کانفیڈنس دے گی، یہ پریکٹس ہی آپ کے الفاظ آپ کی زبان سے نکلوائے گی جب آپ مجمع کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو پریکٹس لازمی کریں، اور جتنی بھی پریکٹس کریں گے وہ کم ہے، جتنی بھی پریکٹس کریں گے وہ کم ہے۔ اور یہ سکلز جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں یہ ایسی ہیں کہ یہ امپروو ہوتی رہتی ہیں، اور ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ مستقل امپروو ہوتی ہیں، مستقل بنیادوں پہ امپروو ہوتی ہیں۔ تو پریکٹس لازمی کریں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ پریکٹس کے بغیر آپ کی جتنی بھی انفارمیشن یا معلومات یا جو کچھ بھی ہے وہ زیرو ہو جائے گا مجمع کے سامنے جا کے، اگر آپ نے پریکٹس نہیں کی ہوگی تو۔ فیئر آف سٹیج، جو کہ میں عرض کر رہا تھا، مجمع کا ایک روب ہوتا ہے، اور طبیعت پہ ایک بوجھ ہو جاتا ہے نئے اسپیکر کے لیے۔ جو نئے اسپیکرز ہوتے ہیں، جن کا آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتی ہے، ان کے لیے مجمع ایک بہت بڑا رعب ہے، ایک دہشت ہے، ان کو آتی ہے، محسوس ہوتی ہے، دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے، پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جو کچھ یاد کیا تھا، پڑھا تھا، وہ سب بھول جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو جو ہیلپ کرے گی چیز وہ پریکٹس تھی، جو کہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا، اور اس کے بعد یہ جو فیئر ہے اس کی ایبریویشن بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب میں بیان کی، ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب نے، کہ فالس ایویڈنس اپیئرنگ ریئل، کہ غلط بات آپ کو حقیقت معلوم ہوتی ہے، اسی کو خوف کہا جاتا ہے۔ غلط بات کا درست معلوم ہونا، غلط بات کا درست لگنا، یہی خوف ہے۔ اچھا، سٹیج پہ جب جاتے ہیں، ڈائس پہ جب آپ جاتے ہیں، تو آپ کو جو خوف محسوس ہو رہا ہوتا ہے، جو آپ کو اس ٹائم پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ اگر وہ وجوہات آپ دیکھ لیں، سمجھ لیں، اور ان وجوہات کے اوپر ان کو جن کے اوپر گرپ کرنا ہے ان کو گرپ کر لیں، اور جن کو چھوڑنا ہے ان کو چھوڑ دیں، تو یہ جو فیئر آف سٹیج ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اور جس کا فیئر آف سٹیج ختم ہو جائے وہ ہنسی مزاح میں اپنی بات سمجھا دیتا ہے، وہ بالکل فرینڈلی ماحول میں اپنی بات سمجھا دیتا ہے، وہ بالکل ریلیکس موڈ میں اپنی بات سمجھا دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے فیئر آف سٹیج کا زیرو ہونا، فیئر آف سٹیج کا صفر ہونا، زیرو ہونا، یہ ضروری ہے۔ اور اس کے لیے چند بنیادی چیزیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ چند بنیادی ایسی چیزیں ہیں، ان کو میں ڈیٹیل میں ایکسپلین نہیں کروں گا کیونکہ ریکارڈنگ زیادہ ہو رہی ہے، ٹائم ڈوریشن زیادہ ہو رہا ہے ریکارڈنگ کا، تو ان چیزوں کو آپ سمجھ لیجئے گا۔ فیئر آف سٹیج میں جو یہ آتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اعتماد کی کمی۔ اور اعتماد کی کمی کیوں ہوتی ہے؟
یا اس کی کچھ وجوہات ہوں گی، کچھ نہ کچھ وجوہات ہوں گی، اس میں سے چند بڑی وجوہات: آپ کے پاس نالج نہیں ہے، یا آپ کے پاس لمیٹڈ نالج ہے، یا آپ کو ٹائم دے دیا گیا 2 گھنٹے کا اور آپ کے پاس نالج ہے آدھے گھنٹے کا. آپ کی بات جو آپ نے تیار کی ہے وہ آدھے گھنٹے میں مکمل ہو جائے گی، اور آپ کو ٹائم دے دیا گیا 2 گھنٹے. اب آپ 2 گھنٹے کیسے گزاریں گے اسٹیج پہ؟ آپ کے پاس تو نالج لمیٹڈ ہے. یا آپ کے پاس نالج 1 گھنٹے کا اور آپ کو دے دیا گیا ہے 2 گھنٹے، تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اعتماد یا کانفیڈنس وہ وہاں پہ آپ لوز کر بیٹھتے ہیں. تو یہ بنیادی وجہ بنتی ہے. اور دوسری چیز جو بنیادی وجہ بنتی ہے لیک آف کانفیڈنس، وہ آپ کا پریکٹس نہ کرنا. یہ دوسری بڑی اور بنیادی وجہ بنتی ہے کہ آپ کے لیک آف کانفیڈنس کی، کہ آپ کی پریکٹس نہیں ہوتی. اور تیسری چیز، یہ میں بس 3 چیزیں بیان کر دیتا ہوں بنیادی چیزیں، تو اس کے علاوہ بھی ہیں وجوہات، اس کے علاوہ بھی ہیں. تیسری بنیادی اور بیسک چیز، پازیٹیو افرمیشن نہیں ہوتی. آپ کا اپنی ذات پہ یہ اعتماد نہیں ہوتا، اور اس کے لیے آپ نے پازیٹیو افرمیشن نہیں کی ہوتی، جس کو اصطلاح جو اگر اس کے لیے دینی یا مذہبی اصطلاح استعمال کی جائے تو وہ مراقبہ ہے، اور دوسری ماڈرن اس کے لیے ورڈ یوز کیا جائے تو وہ پی ہے، پازیٹیو افرمیشن. وہ آپ نے نہیں کی ہوتی، اس کی پریکٹس نہیں کی ہوتی. دوسری وجہ، فیئر آف اینڈ ریزلٹ، کہ انجام کیا ہوگا، اینڈ کیا ہوگا. اس کو سوچ سوچ کے آپ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اور خوف آپ پہ مسلط ہو جاتا ہے کہ اگر مجھ سے غلطی ہوگی تو کیا ہوگا، اگر میں الفاظ درست نہ استعمال کر پایا تو کیا ہوگا، اگر مجھ سے کسی نے سوال کر لیا تو کیا ہوگا، یا اگر کسی نے ایسا سوال کر لیا جس کا مجھے جواب نہ آیا تو کیا ہوگا. یہ اور اس طرح کے اور بہت سی باتیں، یہ مختلف قسم کے خوف ہوتے ہیں جو کہ اینڈ رزلٹ سے متعلق ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اسٹیج پہ جاتے ہوئے خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پسینہ آتا ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے پریکٹس، رہنمائی، انف ریڈنگ جو کم از کم آپ کے سبجیکٹ پہ آپ کو گرپ دے دیں، ٹیکل کر سکیں اس سبجیکٹ پہ ہونے والے بیسک کوسچنس کو. ناٹ انف پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے، ناٹ انف پریپریشن، تیاری نہ ہونے کی وجہ سے. تیاری آپ نے نہیں کی تو بھی آپ اسٹیج پہ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں. تیاری آپ نے اس کے لیے باقاعدہ کوئی پلان نہیں کیا کہ میں نے کن پوائنٹس کو ڈسکس کرنا ہے، یا اس کے لیے نیا ٹاپک تھا کوئی، آپ نے ریلیونٹ آئیڈیاز کو یا بکس کو دیکھا نہیں، تو ایشو ہو سکتا ہے. یا آپ کو نیا ٹاپک دے دیا گیا اور اس پہ آپ کی تیاری نہیں ہے تو ایشو ہو سکتا ہے. یا ٹاپک تو وہی تھا جو آپ بیان کرتے ہیں، لیکن آپ کو نئے اینگل سے بیان کرنا پڑ رہا ہے. یہاں پہ جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ آپ کو نئے اینگل سے بیان کرنا ہے، آپ کو نئی ڈائمنشن، اس کا نیا رخ بتانا ہے عوام اور مجمع کے سامنے، آڈینس کے سامنے. تیاری نہیں ہے تو پریشان ہو جائیں گے. اچھا، تھنکنگ اباؤٹ پاسٹ فیلیئرس، پہلے بھی اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہو چکے ہیں، کہیں آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا، کہیں آپ کو ایسے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑا، کہیں آپ کو ایسے سوالات کا سامنا کرنا پڑا جن کے آپ جواب نہیں دے سکے، ٹیکل سچویشن کو نہیں کر سکے، پریشانی کا سامنا کرنا پڑا آڈینس کی طرف سے، کاؤنٹر کوسچنز آپ سے ہوئے، یا کچھ غلطیاں آپ سے ہوئیں، یا کچھ الفاظ غلط آپ نے ادا کیے،
یا کوئی اسٹیٹمنٹ غلط آپ نے دے دی، یا کوئی پوائنٹ کو آپ صحیح طرح ایلیبوریٹ ایکسپلین نہیں کر پائے، عوام کو مجمع کو نہیں سمجھا پائے، یہ بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں جو کہ پاسٹ میں آپ کے ساتھ ہوئے ہوں، ایسے ایکسپیرینسز ہوں، تو اس کو سوچ کے بھی بندہ اسٹیج پہ جانے سے وہ بھی ایک سوچ ہوتی ہے جو آ جاتی ہے اور بندہ خوف کھاتا ہے، یار میرے ساتھ پہلے ایسا ہو چکا کہ یہاں پہ بھی ایسا نہ ہو جائے۔ تو اس کو اب ان کے حل کیا ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو اس کو آپ نے اس سوچ کو، یہ بھی بنیاد بن جاتی ہے آپ کے اوپر پریشر اور فیئر آف اسٹیج کی ایک وجہ یہ بھی ہے، فیئر آف پیپل ججمنٹ، کہ لوگوں کا جج کرنا میرے لباس کو، میری باڈی لینگویج کو، میرے الفاظ کو، میرے انداز کو، میرے طریقہ کار کو، میری سلائیڈز کو، میری ایک ایک چیز کو، میرے آئی کانٹیکٹ کو، میرے فیسنگ ایکسپریشنز کو، میری ایک ایک چیز کو، میری موومنٹ کو، ایک ایک چیز کو آڈینس چیک کرے گی۔ اب اس چیز کو جب آپ سوچ لیں گے تو پھر آپ کے لیے اسٹیج پہ جانا واقعتاً بڑا عذاب ہے، آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ کانشیسلی ان ساری چیزوں کو ایٹ اے ٹائم ٹیکل اور ہینڈل کرنا ممکن نہیں ہے، کہ ایک ہی وقت میں آپ اپنی تمام موومنٹس کو اور تمام کمیونیکیشن کو کانشیسلی کر رہے ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ امپروو اور اس میں ایکسیلنس تو پریکٹس سے آتی ہے، اور وہ آپ نے کی نہیں، اور اب آپ نے یہ بھی سوچنا شروع کر دیا کہ لوگ جج کریں گے، تو یہ بھی ایک خوف کی وجہ اور سبب بنتا ہے۔ ڈونٹ ہیو کانفیڈنس آن یور ایبلٹیز، کہ آپ کو اپنی ذات پہ یا اپنی سکلز پہ یا اپنی صلاحیتوں پہ یا اپنے نالج پہ یا اپنی ایبلٹی پہ اعتماد ہی نہیں ہے، خود اعتمادی نہیں ہے، تو یہ بھی وجہ بنتی ہے خوف کی، اور اس کا حل بھی پازیٹیو ایفرمیشن ہے، اس کا حل بھی پازیٹیو ایفرمیشن ہے۔ فیئر آف بینگ ہائی لائٹ ان فرنٹ آف ادرس، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ خود کو چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں، جو پرومیننٹ نہیں ہونا چاہتے، تو اس طرح کے لوگ جن کی طبیعت ایسی ہوتی ہے، جو پرومیننٹ نہیں ہونا چاہتے، خود کو چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں، نظروں میں نہیں آنا چاہتے، سامنے نہیں آنا چاہتے، تو جب ان کو اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے تو یہ ان کی عادت یا یہ ان کی خصلت یا یہ ان کی سوچ وجہ بن جاتی ہے اس خوف کی، کہ وہ تو آنے نہیں چاہتا تھا تو اس کو تو ہزاروں کے سامنے بلا لیا گیا، وہ تو چھپانا چاہتا تھا اس کو تو واضح کر دیا گیا، تو یہ وجہ بنتی ہے۔ اور آخری بات اس سلائیڈ کی، کہ سیلف کمپیریزن ود ادرس، جب آپ اپنی ذات کا تقابل شروع کر دیتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ، وہ لباس کے اعتبار سے ہے، وہ انداز کے اعتبار سے ہے، وہ کمیونیکیشن سکلز کے اعتبار سے ہے، کسی بھی اعتبار سے ہے، جب آپ اپنا کمپیریزن دوسرے لوگوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو اسٹیج پہ موجود ہیں، یا جو سینئر اسپیکر وہاں سے گیا، یا جو دوسرے اسپیکرز وہاں پہ موجود ہیں، یا جو پہلے سے ڈیلیور جنہوں نے کر دیا یا ابھی کرنا ہے، جب آپ ان کے ساتھ کمپیریزن شروع کر دیں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے، اپنا کانفیڈنس کھو بیٹھیں گے، اور اسٹیج پہ جاتے ہوئے آپ کو خوف آئے گا۔ کمپیریزن کریں گے تو ان کا پریشر بھی آپ کے اوپر آ جائے گا، ڈبل چیز ہو جائے گی، ایک تو آڈینس کا پریشر، اور دوسرا وہاں پہ اگر اسپیکرز موجود ہیں، سینئر ہیں یا جونیئر ہیں، بہرحال ان کا پریشر بھی آپ کے اوپر آ جائے گا۔ یہ وجوہات بنیادی بنتی ہیں اسٹیج پہ جاتے ہوئے جو انسان کو خوف آتا ہے، اس کی چند بڑی اور بنیادی وجوہات آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ ہاؤ ٹو اوور کم، یہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سیشن میں اس کو دیکھیں گے۔ تو یہاں تک آپ کے سامنے چند بنیادی چیزیں، بنیادی باتیں رکھ دی گئی ہیں، اصول بتا دیے گئے ہیں، اور ان چیزوں کو لازمی نوٹ کر لیجئے گا کہ کیا وجوہات ہیں خوف کی، اب ان کو اوور کم، ان کو اب ہینڈل کیسے کر سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی۔